वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखें, इस तरह की हर एक्टिविटी को रोका जाएगा, क्योंकि मैंने इस मीटिंग में कहा कि अगर बाकी सब चीज़ें खुली हैं तो फिर स्कूल क्यों नहीं खुले। और यही KPK ने कहा, यही सिंध ने कहा, ये सब ने कहा कि अगर बाकी सारी जगहें खुल सकती हैं तो स्कूलों को भी हमें खोलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ स्कूल है। बाकी चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं जितना स्कूल ज़रूरी है, क्योंकि जब इतना नुकसान हो जाए ना, एक साल से ऊपर हम आगे नुकसान करने की तरफ जा रहे हैं, इनको सालों लगेंगे ठीक होते हुए दोबारा। सो इसलिए आप देखना इंशाअल्लाह बाकी की एक्टिविटीज़ में बिल्कुल पूरा कर्ब लगने लगा है। ये आपकी बड़ी ज्यादती वाली बात है, कहने के SOPs फॉलो नहीं हुए थे। मैं आपको बताता हूँ, आप कह रहे मैं आपसे पहले हमने जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जो मेरे साथ बैठे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ओपिनियन ली, सारे सूबों की राय ली, जो गिलगित बल्तिस्तान और AJK के नुमाइंदे थे उनकी राय ली और बड़ी सैर हासिल उस पर बहस की और उसके बाद चंद एक फ़ैसले किए हैं। पर सबसे पहले मैं सेहत की जो सिचुएशन है उसके बारे में डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ फरमाएं। शुक्रिया शफकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। सेहत के मामले से, सेहत के प्रिज्म से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब इस चीज़ को एनालाइज़ किया गया तो ये चीज़ वाज़े हुई है कि जो ये हमारी मौजूदा लहर है, दूसरी लहर जिसको हम नाम देते आए हैं कोरोना वायरस की, उसमें अगर कुछ ठहराव आया है तो उसका सबसे बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे तालीमी, दूसरी लहर जिसको हम नाम देते आए हैं कोरोना वायरस की, उसमें अगर कुछ ठहराव आया है तो उसका सबसे बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे तालीमी इदारों को बंद करने से था। और जो दीगर हमने SOPs इम्प्लीमेंट किए बड़ी गैदरिंग्स पे, शादी हॉलों पे और रेस्टोरेंट्स के इनडोर डाइनिंग पे, इन तमाम चीज़ों का एक जिसे कहते हैं इकट्ठा असर आया। लेकिन सबसे वाज़े असर जो था वो तालीमी इदारों का बंद करने का था। अब ये तालीमी इदारे ऐसी चीज़ें जो हमारे मुल्क के फ्यूचर की, हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम एक हिस्सा है और इसको बंद करना हमने बादिल नाख्वास्ता ही किया था। लेकिन हम जब इसको डेटा को, इस सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज़ करते हैं और इसका हिसाब किताब लगाते हैं तो ये चीज़ वाज़े हुई कि शायद इस वक्त हमें थोड़ी मज़ीद एहतियात और डिले इस मामले में करने की ज़रूरत पड़े, ताकि जो हमारी दूसरी लहर है इसकी सिचुएशन, इसकी सूरत हाल और इसमें खातिर खा कमी वाज़े हो चली हो इससे पहले कि हम अपने तालीमी इदारे खोलें। इसकी तफसील शफकत साहब बताएंगे, लेकिन जो इसके पीछे मंतक और बैकग्राउंड थी वो ये थी, जैसे मैंने आपके सामने किया, फिर मैं दोहरा देता हूँ, वो ये कि जब हमारी दूसरी लहर के एदाद व शुमार को देखा गया तो ये वह चीज़ होती है कि हमारे तालीमी इदारों पे जो पाबंदी लगी, जो बंद किया उनको, उसका एक असर आया और उसकी वजह से कुछ ठहराव देखने में आया इस दूसरी लहर में। लेकिन अभी ये चीज़ जारी है और इसलिए हम समझते थे कि इसमें एक थोड़ा सा तवक्कुफ़ का, थोड़ा पॉज की ज़रूरत थी ये देखने के लिए, इससे पहले कि हम अपने तालीमी इदारे खोलें। ये रिकमेंडेशन, ये तजावीज़ शफकत साहब की चेयर में की सदारत में सामने रखी गई कमेटी में, और जो फ़ैसले हुए वो शफकत साहब बताएंगे। शुक्रिया डॉक्टर फैसल। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि हमारी हुकूमत के मद्देनज़र अव्वलीन चीज़ जो ये है कि बच्चों की सेहत का हमने ख्याल करना है और हमने बच्चों की सेहत के साथ कोई रिस्क नहीं लेना। तो बड़ी तफसीलन डिस्कशन के बाद, बहस के बाद ये जो फ़ैसले हुए हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि 18 तारीख को, 18 जनवरी को 9, 10, 11, 12 वो क्लासें जिनका इम्तिहान होना है वो शुरू हो जाएंगी। यानी कि 9, 10, 11, 12 के जो तालिब इल्म हैं वो 18 तारीख से अपने स्कूल्स में और कॉलेजेस में जाएंगे और उनकी पढ़ाई जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद 25 जनवरी से प्राइमरी से लेके 8वीं तक जो बाकी बच्चे हैं, वो बाकी तालिब इल्म जो हैं वो 25 तारीख को स्कूल आना शुरू कर देंगे।
یعنی کہ اسکول جو ہے وہ پرائمری سے لے کے 8ویں تک 25 تاریخ کو کھل جائیں گے. اس کے بعد 1 فروری کو جتنے بھی ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں, یونیورسٹیز ہیں, باقی ہیں, وہ کالجز ہیں, وہ سارے جو ہیں وہ 1 فروری کو کھول دیے جائیں گے. سو ان ادر ورڈز 3 فیزز ہیں اور بدتریج 3 فیزز میں یہ ہوگا. پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, 18 جنوری کو 9, 10, 11, 12 کلاسز جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی, اور یہ وہ بچے ہیں جن کا آگے امتحان بھی ہونا ہے اور اس لیے ان کی تیاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد 25 جنوری کو کلاس 1 سے کلاس 8, اور اس کے بعد 1 فروری سے ساری یونیورسٹیز اور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کھل جائیں گے. اس دوران میں یہ بھی عرض کر لوں کہ جو 10 تک ہم نے ونٹر ویکیشنز دی تھیں, اس کے بعد جو اساتذہ اور جو ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے وہ 11 جنوری سے اس کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنے اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیز میں آئیں, اور کہیں پہ آن لائن لرننگ کی اگر جہاں پہ ضرورت ہے, یعنی یونیورسٹیز نے پہلی کو کھلنا ہے لیکن 11 سے آن لائن لرننگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے, ہوم بیسڈ لرننگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. دوسرا جو ہم نے فیصلہ کیا وہ یہ کہ جو بھی بورڈ کے امتحانات مارچ یا ارلی اپریل میں ہونے تھے ان کو ملتوی کیا جا رہا ہے, اور بورڈ کے امتحانات اب مئی اور جون میں ہوں گے, اس لیے کہ بچوں نے جو ابھی تک اپنا کورس ورک مکمل نہیں کیا وہ اس پیریڈ میں اپنا کورس ورک مکمل کر سکیں. میں ایک آخری چیز یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تقریباً 14 یا 15 تاریخ کو ہم ایک دوبارہ ہیلتھ سچویشن کا ریویو کریں گے تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ جو بیماری کا ٹریجیکٹری ہے وہ انڈر کنٹرول ہے, اور اس کے مطابق, اور ہم جو دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ اس کے مطابق چل رہا ہے. تو یہ جو چند آج فیصلے کیے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کے, یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں جی, بہت شکریہ. وزیر تعلیم شفقت محمود میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 3 درجوں میں اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز کو کھولا جائے گا. پہلے درجے میں 18 تاریخ کو 9, 10, 11 اور 12 کی طالب علم اسکول, کالجز جا سکیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ طالب علم ہیں جن کے امتحان ہونا ہے, جبکہ 25 جنوری سے پرائمری سے 8ویں تک اسکول کھل جائیں گے, جبکہ 1 فروری سے ہائر ایجوکیشن کے ادارے جن میں یونیورسٹیز کا شمار ہوتا ہے یہ کھول دیے جائیں گے. وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ ہمارا شروع دن سے یہی موقف تھا کہ طلباء کی صحت کا سب سے پہلے خیال رکھا جائے. 3 درجوں میں اسکول کھولے جائیں گے. پہلے فیز میں 18 جنوری سے 9, 10 اور 11, 12 کے طالب علم اسکول اور کالجز جا سکیں گے, جبکہ 25 جنوری سے پرائمری سے 8ویں تک کے اسکول کے طالب علم اسکول جا سکیں گے, جبکہ 1 فروری کو پھر یونیورسٹیز کھول دی جائیں گی. شفقت محمود نے یہ بھی کہا کہ بورڈ کے امتحانات اب مئی اور جون میں ہوں گے. 2 اہم اور بڑے فیصلے کیے گئے ہیں جس کے بارے میں وزیر تعلیم شفقت محمود بتا رہے تھے. وزیر تعلیم شفقت محمود نے بتایا کہ 3 درجوں میں اسکول کھولے جائیں گے, جبکہ جو 9, 10, 11 اور 12 کلاسز کے طالب علم ہیں یہ 18 تاریخ سے یعنی 18 جنوری سے اسکول یا کالجز جا سکیں گے, اور پھر 25 جنوری کو پرائمری سے 8ویں تک کے طلباء جا سکیں گے. زیغم نقوی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ تمام فیصلوں کی تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں. بتائیے گا زیغم نقوی. جی بالکل, آج بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس ہوئی ہے جس میں مشاورت کی گئی ہے کہ تعلیمی ادارے جو کووڈ کی وجہ سے بند کیے گئے تھے ان کو 11 جنوری سے کھولا جائے یا اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے. تمام صوبوں کی جانب سے اس بات کی تجاویز آئی کہ تعلیمی ادارے کھول دیے جانے چاہیے, اور ابتدائی طور پر تعلیمی اداروں کو 3 حصوں میں کھولنے کے حوالے سے مشاورت کی گئی, اور اس میں جو پہلی تجویز آئی تھی کہ 11 جنوری سے 9ویں سے 12ویں تک کھل جائے, لیکن 1 ہفتے کے لیے مزید مہلت دی گئی کہ 1 ہفتے کے بعد جو ایک دوبارہ اجلاس جو ہے 14 یا 15 تاریخ کو بلایا جائے گا, اس میں اس کا جائزہ لیا جائے گا, اور 18 جنوری سے
جو 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں کلاسز ہیں ان تک کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو کھول دیا جائے گا، جبکہ جو دوسرے پرائمری کے تمام تعلیمی ادارے ہیں پہلی سے لے کر 8ویں تک ان کو 25 جنوری سے جو ان کو کھول دیا جائے گا، جبکہ یونیورسٹی جو ہیں ان کو 1 فروری سے کھولا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو موسم سرما کی چھٹیاں ہیں اس کو بھی کم کر دیا گیا ہے، اور جو مارچ میں ہونے والے جو بورڈ کے امتحانات تھے، چونکہ اب بچوں نے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا تو اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، اور وہ جو بورڈ کے امتحانات ہیں وہ اب مئی اور جون میں ہوں گے۔ اور اس حوالے سے جو حتمی جو دوبارہ ایک جائزہ لیا جائے گا 14-15 تاریخ کو بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس کا دوبارہ اجلاس ہوگا، اور اس میں جو کورونا کی صورتحال ہوگی اس کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ یہ 3 حصوں میں تعلیمی ادارے کھولنے کا ابتدائی طور پر فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس میں جو پہلی سے لے کے 8ویں ہے کلاسیں ہیں وہ 25 جنوری، جبکہ 18 جنوری سے جو بورڈ کلاسز ہیں یعنی 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں ان کو کھول دیا جائے گا، اور یونیورسٹیز کی جو تمام یونیورسٹیز ہیں کلاسز ہیں وہ 1 فروری سے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاغب نقوی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔